TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ بینک آف کینیڈا نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ شرح سود میں اضافہ توقع سے پہلے ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ بینک آف کینیڈا نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ شرح سود میں اضافہ توقع سے پہلے ہو سکتا ہے۔ مرکزی بینک کی جانب سے پیشن گوئی کی گئی ہے کہ سالانہ افراط زر کی شرح باقی سال کے دوران اوپر کی طرف بڑھے گی کہ سالانہ افراط زر کی شرح باقی سال کے دوران بڑھتی رہے گی، جو اوسطاً 4.75% ہے، اور اگلے سال 3.4% رہے گی، جو اس کے 2.4% کی سابقہ پیش گوئی سے زیادہ ہے۔ افراط زر 2023 تک اپنے 2% ہدف پر واپس آئے گی۔ قیمتوں میں اضافے کا سبب عالمی قوتیں ہیں جنہوں نے سپلائی چین کو جھنجھوڑ دیا ہے، کمپنیوں کے اخراجات میں اضافہ کیا ہے اور طلب میں اشیاء کی فراہمی محدود کر دی ہے۔ بینک کو توقع ہے کہ سال کے آخر میں سپلائی کے بدترین مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بینک آف کینیڈا کے گورنر ٹف میکلم نے کہا ہے کہ زیادہ قیمتیں کینیڈینز کے لیے چیلنج ہیں، جس سے ان کے لیے اپنے بلوں کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ قیمتوں میں اضافے کو کم ہونا چاہیے کیونکہ عارضی مسائل خود ہی حل ہو جاتے ہیں، اور اگر نہیں تو بینک افراط زر کو کنٹرول میں رکھنے اور اسے مرکزی بینک کے کمفرٹ زون میں واپس لانے کے لیے کام کر سکتا ہے اور کرے گا۔ مسیساگا کی میئر بونی کرامبی کا کہنا ہے کہ انہیں کورونا وائرس کی باقی تمام پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے صوبے کی متوقع ٹائم لائن کے بارے میں شدید تحفظات ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ مسیساگا کی میئر نے صوبے کے ری اوپننگ پلان سے متعلق تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مسیساگا کی میئر بونی کرامبی کا کہنا ہے کہ انہیں کووڈ-19 کی باقی تمام پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے صوبے کی متوقع ٹائم لائن کے بارے میں شدید تحفظات ہیں، کیونکہ شہر اپنے اسپتالوں پر بڑھتے ہوئے تناؤ سے نمٹ رہا ہے۔ سٹی آف مسیساگا کی ہفتہ وار کووڈ-19 بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے میئر بونی کرامبی نے کہا کہ ٹریلیم ہیلتھ پارٹنرز میں اس وقت کووڈ-19 کے 22 مریض ہیں، جو انٹیریو کے کسی بھی دوسرے اسپتال کے نیٹ ورک میں سب سے زیادہ ہیں۔ ہمارے کیسز کی تعداد میں مسلسل کمی واقع ہوئی ہے۔ ہم نے مسیساگا میں کچھ علاقوں میں کووڈ-19 کے کچھ کیسز دیکھے ہیں۔ پیل پبلک ہیلتھ یہ سمجھنے کے لیے سخت محنت کر رہی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسیساگا میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں باقی شہر کے مقابلے میں ویکسینیشن کی شرح کم ہے، جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں رہائشی خطرے کی زد میں ہیں۔ کرامبی نے کہا کہ وہ پرامید ہے کہ صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں تشویش ہے کہ فورڈ حکومت صحت عامہ کے باقی اقدامات کے لیے بہت تیزی سے آگے بڑھے گی۔ صوبے نے ریستوران، بارز، کھیلوں اور تفریحی سہولیات اور کسینو سمیت بعض اداروں میں داخلے پر ویکسینیشن کی اپنی ضروریات کو ختم کرنے کے لیے 17 جنوری 2022 کی ہدف کی تاریخ مقرر کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ پابندیاں بہت تیزی سے اٹھائی جاتی ہیں اور پھر کیسز میں اچانک اضافہ ہوتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ جیسے ملک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ مکمل طور پر ویکسین لگائے جانے کے باوجود معاملات میں اضافے سے نمٹ رہا ہے۔ اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,98,840 تک جا پہنچی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 17,09,536 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 28,881 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 16,52,739 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,98,840 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 8,862 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 4,24,291 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,485 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 3,22,386 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 3,073 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 2,04,330 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,137 ہے۔
पेंटागन के सीनियर अहदेदार ने कांग्रेस को आगाह किया है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी फ़ज़ाई हदूद तक रसाई जारी रखी हुई है और दोनों फ़रीक़ीन ये रसाई खुली रखने के लिए बातचीत भी कर रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। पेंटागन के सीनियर अहदेदार ने कांग्रेस को आगाह किया है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी फ़िज़ाई हदूद तक रसाई जारी रखी हुई है और दोनों फरीकैन ये रसाई खुले रखने के लिए बातचीत भी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी अंडर सेक्रेटरी दिफा बराए पॉलिसी कॉलिन कॉहल ने सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी से ये मालूमात अफगानिस्तान, जनूबी और वस्ती एशिया के खित्तों में सलामती से मुतालिक खुली या बंद समात के दौरान शेयर की। वो कमेटी के चेयरमैन सेनेटर जैक राइट के सवाल का जवाब दे रहे थे कि जिन्होंने अंडर सेक्रेटरी से पैनल को पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से इसके ताउन से मुतालिक मुआहदे पर अपडेट करने का कहा। सेनेटर ने हालिया मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया कि जिनमें दावा किया गया था कि पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीम दाइश पर हमले के लिए तालिबान के साथ काम कर रहा है। कॉलिन कहल ने खुली समात में बताया कि पाकिस्तान का एक चैलेंजिंग किरदार है, लेकिन वो अफगान सरजमीन को न सिर्फ अपने बल्कि दीगर ममालिक के खिलाफ भी दहशतगर्द बैरूनी हमलों के लिए महफूज ठिकाने के तौर पर नहीं देखना चाहता। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने हमें अपनी फ़िज़ाई हदूद तक रसाई जारी रखी हुई है और हम ये रसाई खुली रखने के लिए उनसे बातचीत कर रहे हैं। चीन ने ताइवान में अमेरिका फ़ौज की मौजूदगी के इंकशाफ पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए इसे नाकाबिले कबूल करार दे दिया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन ने ताइवान में अमरीकी अफवाज की मौजूदगी के इंकशाफ पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए इसे नाकाबिल कबूल करार दे दिया। ताइवान की सदर ने एक हालिया इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि अमरीका के कुछ अहलकार ताइवान की फोर्सेस को तरबियत देने की गर्ज से वहाँ मौजूद हैं। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि बीजिंग अमरीका और ताइवान के दरमियान अस्करी राब्तों के खिलाफ है। इस तरह के इकदामात अमरीका और चीन के ताल्लुकात के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी बीजिंग की जानिब से वाशिंगटन को मुतनब्बे करते हुए कहा गया था कि अमरीका ने ताइवान कार्ड खेलना बंद न किया तो दोनों ममालिक के ताल्लुकात खतरे में पड़ जाएंगे। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से अमरीका ताहाल पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 7,63,784 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 24,64,31,765 तक जा पहुंची है, जबकि इस मोजी वायरस से अमवात 49,99,464 हो गई, जबकि 22,32,74,444 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से अमरीका ताहाल पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 7,63,784 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 4,66,85,145 हो चुकी है। 1 अरब से ज्यादा आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से दूसरे नंबर पर है, जहां इस वायरस से 4,57,221 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासरा 3,42,46,157 मरीज सामने आ चुके हैं। तुर्की में कोरोना वायरस से अमवात 69,998 तक जा पहुंची हैं, जबकि केसेस 79,61,535 हो चुके हैं। ईरान में कोरोना वायरस से कुल अमवात की तादाद 1,25,998 हो गई, जबकि इसके कुल केसेस 59,09,402 हो गए। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 55वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 8,788 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में कोरोना मरीजों की तादाद 5,48,474 तक जा पहुंची है। TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।